بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج اسلامیات کے لیکچر میں ہم حج کے بارے میں پڑھیں گے کہ حج لغت اور شریعت میں یعنی اسلام میں کسے کہتے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے حج کی کیا کیا حکمتیں ہیں اور اس کی شان جامعیت کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے حج لغت اور شریعت میں۔ حج کا لغوی معنی یعنی حج جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لغت میں معنی ہے زیارت کرنا، کسی چیز کو دیکھنا، زیارت کرنا۔ لیکن شریعت میں اسلام میں حج کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں حج اسے کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف زیارت کی غرض سے، زیارت کو اپنا مقصد بنا کر خانہ کعبہ کی طرف چلنا اور وہاں خاص باتیں ادا کرنا، اسے شریعت کی نظر میں حج کہا جاتا ہے۔ اب خانہ کعبہ کی اہمیت کیا ہے؟ یہ خانہ کعبہ اگر ہم صرف مادیت کی نظر سے دیکھیں تو یہ صرف ایک گھر ہے، یہاں کوئی خوبصورتی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود انسان کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے اندر ایک مقناطیس فٹ کر دیا ہے کہ تمام انسان اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ انسان جتنی مرتبہ بھی دیکھے اس کا جی نہیں بھرتا۔ اب خانہ کعبہ کی اہمیت کیا ہے، یہ کیسے تعمیر ہوا؟ دیکھیں، دنیا کے اندر سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنا وہ خانہ کعبہ تھا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ بنا، اس کے بعد پوری دنیا بنی۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنا، پھر آج سے تقریباً 14,500 سال پہلے، 4,000 سال پہلے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تو اس وقت یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی کہ لوگو حج کی طرف آؤ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے جن نے حج کرنا ہے ان کے کان تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کے کان تک پہنچی۔ پھر اب اس کے مقاصد کیا ہیں؟ مقصد ہضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود وہاں دعا مانگی کہ یا اللہ یہاں ایک ایسی امت پیدا کر، ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت پیدا کر جو تیری فرما برداری کرنے والی ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں بس گئے، ان کا خاندان وہاں بسا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ہی میں سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ پھر آپ علیہ السلام کے ماننے والے یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حقیقت میں پیروکار ہیں، اور کعبے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور یہ مقصد آپ علیہ السلام کے ذریعے پورا ہوا اور آپ علیہ السلام کی امت کے ذریعے پورا ہو رہا ہے۔ یہ تو ہے خانہ کعبہ کی اہمیت، تعمیر و مقصد۔ اب حج کی عبادات کیا ہیں؟ یعنی انسان جب حج میں جاتا ہے تو وہاں کیا کیا عبادتیں کرتا ہے، ہم مختصر طور پر سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جب انسان حج کا ارادہ کرتا ہے، حج کے لیے چلتا ہے، تو حج سے مکہ مکرمہ سے باہر، وہاں میقات کہا جاتا ہے جنہیں، وہاں حرم سے باہر، میقات سے باہر انسان احرام باندھتا ہے۔ احرام صرف 2 کپڑوں کا نام نہیں ہے کہ انسان اپنے جسم پر 2 چادریں پہن لے، اسے احرام کہا جاتا ہے، بلکہ احرام کی یہ ایک چیز ہے کہ احرام کے اندر کپڑے پہنے جاتے ہیں، 2 چادریں پہنا جاتی ہیں، ورنہ احرام کے اندر اصل نیت کی جاتی ہے کہ میں حج کی نیت کر رہا ہوں، اور اس کے اندر انسان جائز خواہشات سے رک جاتا ہے، عیش و عشرت کے سامان سے رک جاتا ہے، اور اسی طرح انسان پر شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں انسان کے اوپر منع ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے احرام۔ جب انسان احرام باندھ لیتا ہے پھر اس کے بعد طواف کے لیے خانہ کعبہ جاتا ہے۔
وہاں طواف کرتا ہے، پھر 8 ذی الحجہ کو مینا کی طرف جاتا ہے، پھر اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جاتا ہے، پھر مزدلفہ میں جاتا ہے، پھر دوبارہ مینا میں آتا ہے اور وہاں رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، پھر اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو قربانی کرتا ہے، اور قربانی کرنے کے بعد اپنے سر کے بال منڈواتا ہے، اپنے سر کے بال کٹوا لیتا ہے، سر کے بال کٹوانے کے بعد پھر دوبارہ طواف کرتا ہے۔ یہ حج کی مختصر عبادات ہیں، اب ان کی مزید تفصیل نہیں کرتے، بلکہ یہی ہے، سب سے پہلے احرام، پھر طواف، پھر 8 ذی الحجہ کو مینا، پھر 9 ذی الحجہ کو عرفات، پھر مزدلفہ، پھر دوبارہ مینا رمی جمرات، پھر قربانی کی جاتی ہے، اس کے بعد سر کے بال منڈوائے جاتے ہیں، پھر آخر میں دوبارہ طواف کیا جاتا ہے۔ جب یہ انسان یہ باتیں مکمل کر لیتا ہے تو اس کا حج پورا ہو جاتا ہے۔ اب مناسک حج یعنی ان عبادات کو مناسک بھی کہا جاتا ہے۔ مناسک حج کی کیا کیا حکمتیں ہیں؟ سب سے پہلے یہی کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بڑی حکمت یہی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی کچھ حکمتیں ہیں جو انسان کو نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے احرام کی حکمتیں۔ جب انسان احرام باندھتا ہے تو اس سے کیا حکمتیں ہیں؟ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ احرام باندھ کر انسان زیب و زینت کو اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے، اور صرف 2 چادریں پہن کر، کفن نما چادریں پہن کر خانہ کعبہ کی طرف آتا ہے، اور جب یہ خانہ کعبہ کی طرف آتا ہے تو زبان حال سے بتا رہا ہوتا ہے کہ میں بھکاری ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کا بھکاری ہوں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے اگر پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو اسے مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، انسان کا دل چاہتا ہے کہ یہ بیچارہ بھکاری ہے، یہ فقیر ہے، اسے میں دے دوں۔ تو انسان احرام کی صورت میں اپنے اوپر زیب و زینت کو حرام کرتا ہے، اور 2 چادریں پہن کر اللہ زبان حال سے بتا رہا ہوتا ہے یا اللہ میں تیرا بھکاری ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری حکمت یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ باہمی اجتماعیت، یعنی تمام انسان آپس میں برابر ہیں، کوئی کسی سفید کو کسی کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی ایک قوم کو دوسری قوم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور امیر اور غریب کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام انسان آپس میں برابر ہیں۔ اور اس کا نمونہ حج کے اندر ہوتا ہے کہ تمام انسانوں نے، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب، چاہے بادشاہ ہو چاہے وہ مسکین، تمام کے تمام لوگوں نے 2 ہی چادریں پہنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد لبیک کی حکمتیں۔ لبیک یعنی جب انسان احرام باندھتا ہے تو پھر اس کے بعد کثرت سے لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک، اس طرح کے کلمات انسان بار بار دہراتا ہے۔ اب یہ کلمات دہرانے کی کیا حکمتیں ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، تعمیر کرنے کے بعد آواز دی، حج کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اب انسان بظاہر یہ کلمات لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں حاضر ہوں یہ کہہ کر انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز اور اذان کے اوپر لبیک کہہ رہا ہے اور ان کے جواب میں کہہ رہا ہے، اور اسی طرح انسان اس بات کا بھی اقرار کر رہا ہے کہ یا اللہ جو بھی آپ مجھے حکم دیں گے اور جن باتوں سے روکیں گے ان باتوں سے بچ کر، اور جو آپ کی خوشنودی کے کام ہیں ان پر عمل کر کے میں زندگی گزاروں گا۔ پھر اس کے بعد انسان کعبے پر نظر ڈالتا ہے۔ جب کعبے پر نظر ڈالتا ہے تو اس سے کیا حکمتیں حاصل ہوتی ہیں؟ اس سے یہ کہ انسان کے اندر یہ شعور پیدا ہوتا ہے، انسان دیکھتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کیسے تعمیر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک امت مسلمہ پیدا ہو۔ وہ امت مسلمہ کیا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والی ہو۔ تو انسان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشنودی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور برائی کے کاموں سے بچ جائے۔ پھر اس کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا
بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عہد کر رہا ہے کہ یا اللہ جتنے بھی گناہ کیے میں ان سے معافی مانگتا ہوں، اور آگے والی زندگی جو ہے وہ تیرے رضا کے کاموں میں گزاروں گا۔ یہ انسان حجر اسود کو بوسہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد طواف کرتا ہے۔ جب طواف کرتا ہے تو یہ دیوانہ ور، یعنی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک دیوانہ ہے اور وہ اپنے محبوب کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ وہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے جیسا کہ پروانہ شمع کے گرد گھومتی ہے، بالکل اسی طرح انسان بھی خانہ کعبہ کے گرد گھوم کر بظاہر یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیوانہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں محبت کرنے والا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اور طواف بھی سارے انسان برابر کا کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ امیر الگ کرتے ہیں، فقیر الگ کرتے ہیں، فقیروں کے لیے الگ جگہ ہے، امیروں کے لیے الگ وقت ہے، نہیں، سارے انسانوں کے لیے برابر کا وقت ہے اور سارے انسان برابر آزادی کے ساتھ طواف کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر اجتماعیت کا بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں اور تمام مسلمان آپس میں متحد ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کر جہاں اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے اور یہ بات بتا رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ جس طرح حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں صفا مروہ میں سعی کی، اسی طرح یا اللہ میں بھی سعی کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا راستہ تھا میرا بھی وہی راستہ ہے، میں اس سے ذرا برابر بھی نہیں پلٹوں گا بلکہ انہی کے راستے پر چلتا رہوں گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ جتنے بھی 5-6 دن ہوتے ہیں حج کے، ایک امام کی اقتداء میں حج کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان ایک امام کی اقتداء میں حج ادا کرتے ہیں، تو اس سے مسلمانوں کی اجتماعیت پیدا ہو جاتی ہے کہ تمام مسلمان ایک امام کے پیچھے متحد ہیں۔ پھر اس کے بعد جمرات کے ستونوں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اب جمرات کے ستون کیا ہیں؟ یہ پہلے تو ستون تھے، لیکن اب رش کی وجہ سے 3 منزلہ عمارت بنا دی گئی ہے، اور اسے اس طریقے سے بنا دیا گیا ہے کہ تاکہ لوگ آسانی سے کنکریاں مار سکیں۔ اب وہاں کنکریاں مارنا، شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کنکریاں ماری تھی۔ اب مسلمان وہاں کنکریاں مار کر بظاہر یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں اپنے نفس کی خواہشات اور شیطانی وسوسوں سے بچ رہا ہوں، اور انہیں میں دھتکارتا ہوں، انہیں میں پیچھے چھوڑتا ہوں، ان کے اوپر میں عمل نہیں کروں گا۔ یہ ہے جمرات کے ستونوں پر کنکریاں مارنے کی حکمت۔ پھر اس کے بعد قربانی کرتا ہے۔ قربانی در حقیقت یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کرنا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مینڈا بھیج دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے قربان کیا۔ اب انسان قربانی کر کے یہ بتا رہا ہوتا ہے یا اللہ یہ تو میں ابھی جانور کی قربانی کر رہا ہوں، اگر تیرا حکم ہوا تو میں اپنی جان کا نذرانہ بھی تیرے راستے میں پیش کر دوں گا۔ حج جہاد کی مشقی علامت ہے، یعنی جہاد کے اندر انسان جس طرح ایک کمانڈر کے حکم کے ماتحت ہوتا ہے اور ایک حکم ملتے ہی سارے عمل کرنے لگ جاتا ہے، بالکل اسی طرح حج کے اندر بھی جہاد کی ایک طرح کی مشق اور ٹریننگ کروائی جاتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کی ضرورت پیش آئی تو ہم ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ اب حج جو ہے جتنی بھی باتیں ہیں ان میں سب سے جامع عبادت جو ہے وہ حج ہے۔ یہ حج ایسی عبادت ہے، اس کے اندر نماز بھی ہے، اس کے اندر روزہ بھی ہے، اس کے اندر زکوٰۃ بھی ہے، تمام کی تمام عبادتیں اس حج کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ اب نماز، ویسے تو حج کے اندر بھی نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز دوسری طرح بھی ہے، کیونکہ نماز کے اندر زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، اور بالکل اسی طرح حج کے اندر بھی ذکر کیا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ اور یہ زکوٰۃ بھی ہے۔ کس طرح زکوٰۃ ہے کہ جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اپنے مال کو پاکیزہ کرتا ہے، اپنی جان کو پاکیزہ کرتا ہے، بالکل اسی طرح حج ادا کر کے بھی انسان اپنے آپ کو پاکیزہ کرتا ہے۔
اور دوسرا حج کے لیے بھی انسان اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ اور یہ روزہ بھی ہے۔ روزہ کس طرح ہے کہ روزے کے اندر انسان کھانے پینے سے اور جائز خواہشات سے رک جاتا ہے ایک خاص وقت تک کے لیے، لیکن حج کے اندر کھانے پینے سے تو نہیں روکا جاتا، لیکن جائز خواہشات اور کھانے پینے کے بدلے میں انسان کی جو دوسری چیزیں ہیں اور انسان کے زیب و زینت کی چیزیں ہیں ان سے منع کر دیا جاتا ہے۔ تو بظاہر یہ روزے کی طرح ہے کہ روزے کے اندر جس طرح انسان کے نفس کو دبایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح حج کے اندر بھی انسان کے نفس کو دبایا جاتا ہے۔ تو یہ حج کی شان جامعیت ہے۔ یہ حج ایسی عبادت ہے جو تمام عبادتوں کو جامع ہے۔ اور حج کن پر فرض ہے؟ حج ہر وہ مسلمان جو بالغ ہو اور عاقل ہو یعنی سمجھدار ہو اور صاحب استطاعت ہو یعنی اس کے اندر طاقت ہو حج کرنے کی، اس کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اگر اس شخص نے طاقت کے ہوتے ہوئے بھی حج ادا نہیں کیا تو اس کے بارے میں بہت بڑی بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان نے طاقت کے ہونے کے باوجود، یعنی کوئی بیماری نہیں، کوئی ظالم بادشاہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، اس کے باوجود بھی حج نہیں کیا تو اس کی مرضی، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے حج کی فضیلت اور اہمیت اور اس کے مناسک کی حکمتیں۔ آج کے لیکچر تک کے لیے اجازت، اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم۔